حضرات صحابہ کا نماز سے کیا تعلق تھا؟ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی آخری عمر میں چلی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ آپ علاج کرواؤ، لیکن طبیب نے بتایا کہ علاج جب کرو گے تو چند دن آپ نماز نہیں پڑھ سکو گے، آپ وضو نہیں کر سکو گے، پانی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپ نے سجدہ نہیں کرنا ہوگا، اشارے سے نماز پڑھنی ہے، کوئی حرکت نہیں کرنی ہوگی، بستر پہ لیٹے رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غصے میں ہوں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس سے اس حال میں وہ ملے گا، اللہ اس پر غضبان نہایت غصے کی حالت میں ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس نے اپنا علاج نہیں کروایا صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے نماز نہ چھوٹ جائے۔ حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے، انسان علاج کروا سکتا ہے، ان دنوں میں تیمم کر سکتا ہے، اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاں شریعت کا حکم مقدم ہوتا تھا جسم کے حکم پر۔ آج ہم اپنی جسم کے لیے کتنی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ غیروں نے بتایا کہ بھئی یہ کرونا آیا ہے، ہر ایک نے اپنے منہ پہ ماسک لگانا ہے۔ حالانکہ تحقیق کس نے کی؟ چائنا نے کی، دوسروں نے کی، غیر مسلم نے تحقیق کی۔ مسلمان کتنا اہتمام کر رہا ہے، دائیں گھر ہے، باہر ہے، بازار کی زندگی، نجی زندگی، کتنا عمل کر رہا ہے، مصافحہ نہیں کر رہا، کوہنیاں ملا رہے، ملک کا وزیر اعظم بھی کوہنی ملا رہا ہے۔ مصافحہ ہم نے ترک کر دیا، ایک دوسرے سے دور ہو گئے، بیماری لگ رہی ہے۔ جسم کے لیے کتنی احتیاط کی، روح کے لیے کیا احتیاط کی۔ اللہ فرما رہا، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے جو نماز چھوڑے گا اللہ اس سے غصے میں ملے گا، اس کے لیے کیا تیاری کی۔ روح کی فکر کوئی نہیں، جسم کی کتنی فکر ہے، جسم کے لیے کتنی تیاری ہے۔ خدا نے کہا تھا حرام نہیں کھانا، کبھی منہ کو بند نہیں کیا حرام سے۔ اللہ نے کہا تھا رشوت نہیں لینا، سود نہیں کھانا، زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، بہتان نہیں کرنا، کبھی منہ کو نہ باندھا۔ غیر نے کہا منہ کو باندھ دو، کرونا آیا فوراً باندھ دیا۔ اللہ نے منع کیا، مسلمان کتنا منع ہوا؟ کبھی منع نہ ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا حصی چیزوں پر ایمان آ گیا۔ آج ہمارا تعلق صرف ظاہر کے ساتھ ہے، ساری محنت جسم پر ہو رہی ہے، روح کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ ایک پرندے کو نا اگر سونے کے پنجرے میں رکھو، سونے کے پنجرے میں رکھو لیکن اس کو دانا پانی وقت پہ نہ دو، وہ سونے کے پنجرے میں بے چین ہوگا، ادھر اڑے گا ادھر اڑے گا، راستہ ملے میں باہر نکل جاؤں، نہ ملا تو وہ مر جائے گا۔ دوسری طرف پرندے کو آپ لکڑی کے پنجرے میں رکھو، مٹی کے گھر میں رکھو اور اس کو دانا پانی وقت میں دو، وہ مٹی کے گھر میں سکون میں ہوگا، وہ مٹی کے گھر میں سکون میں ہوگا، سونے کے گھر میں بے چین ہوگا۔ آپ نے ظاہر سونے کا بنایا، اندر کی اس کو غذا نہیں دی۔ آج ساری محنت ظاہر کی ہو رہی ہے، اندر باطن پر محنت کوئی نہیں۔ اس وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان بے چین ہے، دولت، پیسہ، مال، جائیداد، عہدہ، اولاد، سب کچھ ہو کر بھی بے چین ہے، کیونکہ اندر محنت نہیں کی۔ انبیاء نے جسموں پر محنت نہیں کی، انہوں نے دلوں پر محنت کی، انہوں نے قلوب پر محنت کی۔ اور جب دل بدل جاتا ہے تو جسم پر کپڑا پھٹا پرانا ہوتا ہے، پیوند لگا ہوا ہوتا ہے، تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اونٹ چر رہے تھے، جنگل میں گئے، ان اونٹوں پہ چکر لگایا، اونٹوں کی مالش کی، تھک گئے تو ایک درخت کے نیچے آئے، اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھی ہے، وہیں سو رہے ہیں۔ روم کا قاصد تھا، وہ آیا تھا اور اس نے معلومات لی کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے حضرت عمر وہ کہاں ہے، اس کا بڑا رعب اور دبدبہ ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بیت المال کے اونٹ چر رہے ہیں، وہاں گئے ہیں۔ اب وہ دیکھنے لگے، تلاش کرتے کرتے نہ ملے، پوچھا بھائی نہیں ملے؟ کہا وہ جو درخت کے نیچے سویا ہوا ہے وہ عمر ہے۔ وہ لوگ پہنچے، دیکھا قریب میں کوئی محافظ نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی بستر نیچے نرم گدا نہیں ہے، مٹی پہ لیٹے ہیں اور سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ روم کے قاصد نے دیکھ کر کہا کپڑے پھٹے پرانے، کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، گرد و غبار موجود ہے۔ کہا اس عمر نے رعایا میں انصاف کیا ہے، اس لیے اسے اپنی حفاظت کی ضرورت نہیں،
اس کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، اس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہے، اس لیے یہ درخت کے نیچے اینٹ سر کے نیچے رکھ کر چین اور سکون سے سو رہا ہے۔ ہمارے روم اور فارس کے جو بادشاہ ہیں، سینکڑوں محافظین ہوتے ہیں، ہر قسم کے نرم گدے ہوتے ہیں، لیکن انہیں چین کی نیند نہیں آتی۔ تو جس کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے وہ مٹی پر بھی اطمینان کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، حضرات صحابہ اور سلف نے محنت باطن پہ کی، نماز کے حکم کو انہوں نے کبھی ترک نہیں کیا۔ اتنا اہتمام تھا نماز کا، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں ہے، ما نودی للصلاة منذ 40 سنة الا وسعید بن المسیب فی المسجد۔ 40 سال سے سعید بن مسیب کا معمول تھا وہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے، یعنی اذان بعد میں ہوتی تھی، وہ مسجد میں پہلے ہوتے تھے۔ 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں انہوں نے نماز ادا کی۔ فرمایا کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں پچھلی صف میں کھڑا ہوں، اگلی صف والے کی مجھے گدی نظر آئی ہو، اس قدر نماز کا اہتمام تھا۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، حضرت مسلم بن یسار رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر کے اندر نوافل ادا کر رہے تھے، کچھ چور آ گئے، گھر کے اندر سامان چوری کیا، لے کر بھاگ گئے۔ جب ان کی نماز ختم ہوئی، کسی نے کہا آپ کو پتہ نہ چلا گھر کے اندر چور داخل ہوئے تھے؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا۔ یعنی نماز سے ایسا تعلق تھا، اللہ سے ایسا تعلق مضبوط تھا، نماز میں کھڑے ہوتے تھے ان کی دائیں بائیں کہیں توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کو وہ نماز مطلوب ہے جس میں خشوع خضوع ہو۔ کامیاب انسان کون ہے؟ میں نے اور آپ نے تو یہ سمجھا کامیاب وہ ہے جس کے پاس سرکاری نوکری ہو، کامیاب وہ ہے جس کی اتنی دولت ہو، اتنا پیسہ ہو، اتنا عہدہ ہو، وہ کامیاب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کون کامیاب ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ ایمان والے لوگ کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ہم نے کامیابی کا معیار دولت کو بنایا، زمین آسمان کے رب نے کامیابی کا معیار نماز کو بنایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم ہر انسان کو پورا اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے، پورا اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہم تمہارے اعمال کا تمہیں پورا بدلہ دیں گے۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنۃ، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا معیار قرآن بتاتا ہے جو جنت میں داخل ہوا، جہنم سے بچا، وہ کامیاب۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے مگر یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ معلوم ہوا اللہ کے ہاں جو قدر ہے وہ ایمان اور اعمال کی قدر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدی الساری میں امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران کوئی چیز مسلسل بھیڑ انہیں ڈستا رہا، لیکن انہوں نے اپنی نماز سے توجہ نہ ہٹائی۔ نماز جب مکمل کر دی، کسی سے کہا کوئی چیز مجھے ڈس رہی ہے دیکھو، جب کمر سے قمیص اٹھائی گئی تو دیکھا ایک بھیڑ نے 17 جگہ امام بخاری کو ڈسا تھا۔ اس نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ امام بخاری نے فرمایا میں نے نماز شروع کر دی تھی، میرا تعلق اللہ سے تھا، اس دوران اگر میں اپنی اس کیفیت کو ظاہر کرتا، نماز کو توڑ دیتا، میرا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا۔ 17 دفعہ اسے بل ڈس رہا ہے لیکن امام بخاری نماز کو نہیں توڑ رہے۔ آج تو ہماری ایک مکھی اور ایک مچھر ہماری توجہ کو ہٹا دیتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں ایک انسان آپ سے بات کرے اور آپ اس کی بات توجہ سے نہ سنو، آپ کسی سے بات کرو وہ آپ کی بات توجہ سے نہ سنے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ کہتے ہیں جی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات نہیں سن رہے ہو، حالانکہ اس نے کان لگائے ہیں، صرف دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، آپ کی طرف چہرہ نہیں کیا۔ ہمیں غصہ آتا ہے بھائی تجھ سے بات کر رہا ہوں اور تو متوجہ نہیں ہے۔ ہم نماز میں کھڑے اللہ کے سامنے اور ہماری توجہ مال اور دولت کی طرف۔
دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ہماری بات نہ سنے ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، ہم 4 رکعت کی نماز میں کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ ساتھ والے کو دیکھتے وہ کھڑا ہو گیا تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بیٹھ گیا تو ہم بھی بیٹھ گئے، ہمیں نہیں پتہ ہم سے کتنی رکعتیں چھوٹی ہیں۔ یعنی نماز کے معاملے میں مسلمان بڑی بے احتیاطی کر رہا ہے، اس لیے کوشش کی جائے نماز نہ ترک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی یقیناً وہ کافر ہو گیا۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں بتا رہا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں، جن کی زبان سے وحی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس معصوم پیغمبر نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے سے انسان ایمان سے نکل گیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں لکھا ہے، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل بڑے علماء گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں جو شخص جان کے نماز چھوڑ دے وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل کر دینا واجب ہے جو جان کے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے تھے بے نمازی کو قرضہ نہ دینا، جو خدا کا قرضہ نماز ادا نہیں کرتا وہ تیرا قرضہ تجھے کبھی مال بھی نہیں دے گا۔ حضرت شیخ سلطان باہو رحمہ اللہ کہتے تھے بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفناؤ، کیونکہ اس کی نحوست کی وجہ سے کہیں اور بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کہا اس کو کہیں غیروں کے قبرستان میں دفنا دو، مسلمان کے قبرستان میں سے نہ دفناؤ۔ حضرات صحابہ اکرام کے دور میں ایمان اور کفر کی نشانی کیا تھی؟ نماز کا چھوڑنا۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ سمجھ جاتے تھے یہ آدمی کافر ہے، یہ منافق ہے، ورنہ جتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو وہ نماز کے اندر پہنچتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے بات یہ عرض کی نماز کا خوب اہتمام ہو۔ ہمارے ہاں الحمدللہ جمعے میں تو کتنا مجمع ہے، مسجد تنگ پڑ جاتی ہے، 3 منزلوں میں جگہ نہیں، لیکن عام نمازوں میں دیکھو 3 سے 4 صفیں نظر آتی ہیں۔ کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے، دیگر نمازیں فرض نہیں؟ جس اللہ نے یہ نماز فرض کی اس نے وہ بھی نماز فرض کی۔ انسان کے ساتھ جانے والی چیز اس کے اعمال ہیں۔ آج یہ آنکھیں بند ہو گئیں، سب یہ مال اور دولت، یہ پیسہ، یہ جائیداد، یہ عہدہ سب یہیں رہ جائے گا۔ آج تو ایک دن گھر بھی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ روح گھر آ جائے گی نقصان پہنچائے گی۔ میت کے کپڑے کوئی نہیں پہنتا، عیدی سینٹر میں دے کر آ جاؤ، غریبوں کو دے کر آ جاؤ، غسل بھی نہیں دیتے۔ ایک کا فون آیا مولانا صاحب میرے والد کا انتقال ہوا ہے، کوئی غسل دینے والا آپ کے ہاں قاری صاحب ہو تو بھیج دو، ہم اسے معاوضہ دے دیں گے۔ میں نے کہا آپ بیٹے ہو آپ دو، کہا جی نہیں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ جس باپ نے لاکھوں روپے چھوڑے آج بیٹا اسے غسل دینے کے لیے تیار نہیں، اس باپ کی لاش گھر کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گلی کے اندر لاش پڑی ہوگی، گھر میں نہیں لے کر آؤ، روحیں آئیں گی، کہیں ایسا نہ ہو یہ میت کے ساتھ ہمیں نہ لے جایا جا چکے۔ کتنا جمع کیا تھا اولاد کے لیے، کون ساتھ دیتا ہے؟ 3 دن کا ساتھ ہے، زیادہ سے زیادہ 40ویں دن ہے، بس اس کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ جو ساتھ جانے والی چیز ہے وہ ہماری نماز کا عمل ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اگر نماز میں کمی کوتاہی ہے تو اللہ کے ہاں سزا کتنی سخت ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بہن کو دفنایا، تدفین کے دوران کوئی ضروری سامان اس کا قبر میں رہ گیا، اسے پتہ نہیں چلا، وہ گھر آیا، تھوڑی دیر بعد یاد آیا کہ بڑا اہم اور ضروری سامان تھا اور وہ قبر میں رہ گیا ہے۔ عالموں سے مشورہ کیا، علماء سے پوچھا کیا میں قبر کھول سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جب ایک دفعہ دفنا دیا جائے تو قبر کھولنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا بڑا قیمتی سامان ہے، کہا ایک جانب سے کھول دو، پھر اپنا ہاتھ ڈال کے وہ سامان نکال دو جہاں آپ کا غالب گمان ہے کہ آپ کا وہ سامان ہے۔ اب انہوں نے جو قبر کھولی، ہاتھ ڈالنے لگے، جو نظر اندر ڈالی تو کیا دیکھا؟ قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہے اور ہمشیرہ آگ میں جل رہی ہے۔ امام ذہبی الکبائر میں لکھتے ہیں کہ اس شخص نے اوپر سے قبر کو بند کیا اور دوڑتے ہوئے گھر آیا، اپنی ماں سے کہنے لگا اماں جی آخر ہماری بہن کی زندگی میں کون سا گناہ تھا، تھوڑی دیر گزری ہے اور اس کی قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تیری بہن نماز نہیں پڑھتی تھی، میں اسے نماز کا کہتی تھی، یہ نماز نہیں پڑھتی تھی تو شاید اس وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ تو نماز کا حساب بڑا سخت ہے، اس لیے نماز کے معاملے میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، باقی احکامات بعد میں ہیں۔ پورے دن میں 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک نماز پہ زیادہ کرو 20 منٹ لگیں گے، 5 نمازوں میں وقت لگے گا 100 منٹ، یعنی 1.25 گھنٹے۔
24 घंटों में 1.25 घंटे हम अपने रब के लिए नहीं दे सकते। एक आदमी हमें 12,000 तनख्वाह देता है, 12 घंटे उसकी ड्यूटी करते, 14,000 तनख्वाह दे रहा है, 16 घंटे ड्यूटी करते हैं। जिस रब ने ज़मीन आसमान का ये निज़ाम बनाया उसके लिए सिर्फ 2 घंटे का वक्त नहीं है। जिसने आंखों में 13 करोड़ बल्ब लगाए, जिसने कानों में 1 लाख समात के आले लगा दिए, वही खुदा सिर्फ अगर बिनाई ले ले क्या कर सकते हैं? वो कानों की शनवाई खींच ले, ज़बान की गोयाई ले ले, मैदे से हजम करने की ताकत छीन ले, हाथों से पकड़ने की सलाहियत ले ले, पाँव से चलने की ताकत ले ले, हाफजे की नेमत ले ले, पागल दीवाना कर दे, क्या कर सकते हैं? लेकिन वो अल्लाह कितना हलीम है, कितना पर्दा डालता है। 40 साल गुजर गए, मस्जिद के करीब ना आया। जुम्मे के दिन सिर्फ 2 रकात पढ़ते, इमाम सलाम फेरता, बाहर निकलते, कपड़े झाड़ते जैसे जेल खाने से निकला। खुदा के घर से निकला है अल्लाह के बंदे, तू जेल खाने से नहीं निकला कि कपड़ों पर कहीं धूल ना लग जाए, उठेंगे कपड़ों की इस्त्री खराब ना हो, पेशानी पे मट्टी ना लग जाए, सारी तवज्जो पेशानी की तरफ, कपड़ों की तरफ। अल्लाह ऐसे आदमी को घर अपने बुलाता नहीं है। ये सिर्फ हम आदतन नमाज पढ़ लेते हैं, रजामंदी से नहीं पढ़ते। 2 रकात नमाज पढ़ी और चले गए। पूरे 1 हफ्ते में अल्लाह से ताल्लुक़ सिर्फ 2 रकात का है। लेकिन अल्लाह हलीम बुरुदबार बड़ा है, फ़ौरन हमें सज़ा नहीं देता। आज अगर एक इंसान नौकरी पर 1 दिन ताख़ीर से जाए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अगले दिन नौकरी से निकाल देते। और भाई ये क्या रोज़ाना ताख़ीर से आ रहा हूँ, 12 घंटे वाला बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ कितनी ताख़ीरें कर दी, ज़िंदगी गुजर गई, फजर की नमाज जमात से न पढ़ी। लेकिन वो अल्लाह कितना हलीम है, आँखों की बिनाई नहीं लेता। ज़िंदगी गुजर गई, हमने ईशा की नमाज जमात से न पढ़ी, लेकिन उस रब ने हमसे हमारी कोई ताकत सल्ब न की। 6-6, 7-7 घंटे हमने फेसबुक और इंटरनेट देखा, लेकिन उस रब ने हमसे आँखों की बिनाई न ली। एक नेमत भी अगर हमसे ले ले तो हम क्या कर सकते? इसलिए अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत किया जाए। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या अल-कबाइर में ज़िक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी ये वाक़यात रूनुमा फरमा देते हैं ताकि आने वाले लोग इससे इबरत हासिल करें। इन्होंने वाक़या लिखा कि एक शख्स ने ख्वाब देखा और अगले दिन आकर अब्दुल मलिक बिन मरवान को सुनाया। कहने लगा, मैंने ख्वाब में बड़ी अजीब हालत देखी है, आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं बड़ा गुनाहगार था, इस ख्वाब के बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी से तौबा की है। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा, तूने क्या ख्वाब देखा? उसने ख्वाब सुनाया। मुख्तसर ये कि उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कब्रिस्तान पहुँचा हूँ। सबसे पहले मैंने एक कब्र को खोला है। मैंने अंदर क्या देखा? कब्र के अंदर एक शख्स था जिसका चेहरा क़िबले से तब्दील हो चुका था। चेहरा क़िबले की तरफ नहीं था, कमर उसकी क़िबले की तरफ थी, चेहरा उसका तब्दील हो गया था। गोया ज़िंदगी भर चेहरा इसने अल्लाह की तरफ नहीं किया, रुख नमाज में अल्लाह की तरफ नहीं किया। आज इसके रिश्तेदार आकर इसका चेहरा अल्लाह की तरफ कर रहे हैं। तो कहा, मैंने देखा उसका चेहरा तब्दील हो चुका था, अज़ाब में मुब्तला था। तो एक गैबी आवाज़ आई, क्या नहीं पूछते हमने इसको क्यों अज़ाब में रखा? मैंने पूछा कि क्यों अज़ाब दिया गया? कहा, इस वजह से लिअन्नहु काना मुस्तखिफ़न लिस्सलात, ये नमाज के मामले को हल्का समझता था, नमाज में सुस्ती करता था, इसलिए इसके घर वालों ने इसका रुख हमारी तरफ किया। हमने कहा, ज़िंदगी भर तूने चेहरा हमारी तरफ नहीं किया, आज तेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, तो हमने इसका चेहरा तब्दील कर दिया। कहते, मैंने ख्वाब में फिर क्या देखा? एक और कब्र है, मैं उसे खोल रहा हूँ। जब मैंने कब्र को खोला तो उस शख्स को अंदर देखा, वो खिंजीर की सूरत में मसख हो गया था। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि ये शख्स कहते, मैंने जब देखा उसकी शक्ल खिंजीर की शक्ल थी और उसकी पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं। मैं खौफ के मारे भागने लगा। एक आवाज़ आई, पूछते नहीं हो किस अज़ाब में मुब्तला है? तो मैंने कहा, ये किस अज़ाब में है? कहा, ये वो शख्स है जो दुनिया में शराब पीता था, दुनिया में शराब पीता था। काना यशरबुल खम्र फी दुनिया, दुनिया में शराब पीता था और इसे मौत इस हाल में आई है कि इसने तौबा नहीं की। ये शराबी इंसान था, तो इसको गैरों की ये शराब पसंद थी, हमने इसकी शक्ल को खिंजीर की सूरत में बदल दिया, क्योंकि इसने काम खिंजीरों वाला किया था। कहते फिर मैं क्या देखता हूँ? एक तीसरी कब्र में खोलता हूँ। तीसरी कब्र के अंदर एक शख्स होता है जिसकी ज़बान गुद्दी से निकली हुई होती है और उसके हाथ और पाँव में बेड़ियाँ होती हैं, सख्त अज़ाब में वो भी मुब्तला है। मैं भागने लगता हूँ, फिर आवाज़ आती है, पूछते नहीं हो किस वजह से अज़ाब में मुब्तला है? मैं पूछता हूँ किस वजह से? कहा, ये वो शख्स था कान ला यतनज़्ज़हु मिनल बौल, ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। व कान यनक़ुलुल हदीस बैनन नास, लोगों के दरमियान चुगलखोरी करता था, एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात तीसरे को पहुंचाकर लोगों को आपस में लड़ाता था,
चुगलखोरी करता था, पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करता था, इस वजह से हमने इसे अजाब दिया। फिर कहते मैंने चौथी कब्र खोली, मैंने उस कब्र में तो हैरतनाक मंजर देखा कि मुर्दे के जिस्म का हर हर बाल आग में जल रहा था, ज़बान बाहर निकली थी, बड़े सख्त अजाब में मुब्तला था। मैं भागने लगा, फिर बात आई, पूछते नहीं हो किस वजह से ये इसको अजाब दिया? मैंने कहा किस वजह से? कहा लिअन्नहु कान तारिकन लिस्सलात, ये शख्स नमाज नहीं पढ़ता था, ये शख्स नमाज नहीं पढ़ता था, इस वजह से हमने इसको ये अजाब दिया। फिर कहते मैंने आखिरी और पांचवी कब्र खोली, मैंने क्या देखा कि एक शख्स तख्त पर बैठा हुआ है, दाएं बाएं उसके हूर और गिलमान खिदमत कर रहे हैं और इसके लिबास बिल्कुल सफ़ेद है, चेहरा इसका एक चांद की तरह चमक रहा है, इसके दाएं बाएं तमाम खुद्दाम खड़े हैं। मैंने देखा तो बड़ा खुश हुआ कि ये तो बड़े इनामात के अंदर है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो मैंने उसको देखा, उसके करीब जाने लगा, आवाज़ आई, पूछते क्यों नहीं हो कि ये कौन है और हमने इसको ये एजाज़ और इकराम क्यों दिया? मैंने कहा ये कौन है? कहा लिअन्नहु शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ये वो नौजवान था जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की थी, ये वो नौजवान था जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की थी, इसलिए आज हमने इसको ये एजाज़ और इनाम दिया। जब उसने अब्दुल मलिक को ये ख्वाब सुनाया, अब्दुल मलिक ने कहा लोगों को भी सुनाओ ताकि इबरत हासिल करें। इस ख्वाब में आप देखें, पहला शख्स भी अजाब में मुब्तला था, नमाज को हल्का समझता था, चौथा भी अजाब में मुब्तला था, नमाज नहीं पढ़ता था। इसलिए आहद करके उठें, आज के बाद हम में से कोई आदमी नमाज नहीं छोड़ेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता।